الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اور کوئی ہستی نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ہم ان کے ذکر خیر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کسی صحابی کا پتہ ہے، وہ اس لیے پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے، یا کسی صحابی نے بتایا کہ یہ نبی پاک کا صحابی ہے، یا کسی تابعی نے بتایا کہ یہ نبی پاک کا صحابی ہے، یا کسی محدثین نے بتایا یا مورخین نے بتایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، قربان جاؤ صدیق اکبر پر کہ جس کا صحابی ہونا کسی نے نہیں بتایا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا یہ نبی کا صحابی ہے۔ آپ کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن میں آپ کا ذکر آ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آیا اے قرآن میں، قرآن میں آ گیا، ان کی شان و عظمت قرآن نے بیان کر دی۔ اور آپ کا نبی پاک سے محبت اتنی تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت کہ جب دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لہو لہان ہے، ابو بکر بھی لہو لہان ہے، نبی پاک دوسری جگہ ہے، ابو بکر دوسری جگہ ہے، ابو بکر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں میرے یار کا کیا حال ہے۔ لکھتا ہے کہ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا یا رسول اللہ، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ میری جان کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر قربان ہے، میں آپ پر قربان ہوں، میرے گھر والے آپ پر قربان ہیں، میرا سارا مال آپ پر قربان ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا دیا، سب کا سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی پاک کہتے ہیں صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر پر صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ جب دیکھو حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں صفائی کر رہے تھے، اس غار میں تھے، جب آپ کو پیاس لگی، پیاس شدید لگی، آپ واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے محبوب، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ صدیق وہاں پر چلے جاؤ، اس جگہ چلے جاؤ، جب وہاں پر جاؤ اور وہاں پر چشمہ ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، وہ چشمہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے، وہ چشمے کا جو پانی ہوتا ہے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوتا ہے، میٹھے سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اس پانی کو پی لیتے ہیں، آ کر واپس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی بہت میٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے صدیق میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ جب آپ نے فرمایا اے صدیق جب میں نے تمہیں کہا تھا جاؤ اس طرف چلے جاؤ، وہاں پر پانی ہے، حالانکہ وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، جیسے ہی میں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا جاؤ جا کر اس جگہ جاؤ پانی کا چشمہ بنا دو، جاؤ جہاں پر، کیونکہ میرے یار کا محبوب، میرے یار کا یار صدیق اس بھروسے پر جا رہا ہے، اس بھروسے پر جا رہا ہے کہ میرے یار نے کہا ہے جاؤ اس جگہ چشمہ ہے، جا کر چشمے کا پانی پی لو۔ نبی پاک کے فوراً بعد جو اس امت کے سربراہ بنے، اس امت کے جانشین بنے، جانشین مصطفیٰ آپ ہیں، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، جانشین بن گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ضرور ہلاک ہو جاتے، آپ نہ ہوتے ہم ضرور ہلاک ہو جاتے۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ
جیسے انہوں نے نبی پاک سے محبت کی ایسے ہی ہمیں اپنے نبی پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں نا کہ میں نے اس دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے، صرف جو میرے صدیق کا مجھ پر احسان ہے وہ بھی احسان میں نے نہیں چکایا، یہ قیامت کے دن میرا اللہ خود احسان کا بدلہ چکائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔